در پہ آتے جاتے ہیں تو شیخ جی سبب کیا ہے؟ ہر رجب کی تیرا کو شیخ جی سبب کیا ہے؟ ہر رجب کی تیرا کو ہم خوشی مناتے ہیں، آپ دل ملاتے ہیں، تو تم اگر کرو ماتا تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتا تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کے دروازے ایسے کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم، لیکن آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، صاحبان علم و فن عقل مند اے گوہر، صاحبان علم و فن عقل مند اے گوہر، سر جھکا کے اس در پر فائدے اٹھاتے ہیں، سر جھکا کے اس در پر فائدے اٹھاتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ جناب اعظم صاحب بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کو ثواب میں شریک کیا جائے۔ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کل سے 9 بجے سے پہلے آئے، 9 بجے سے پہلے بچے لوگوں کا دور رہے گا، اس کے بعد بڑے بڑے مداح خان رہتے ہیں، بچے لوگوں کو کل سے 9 بجے سے پہلے آنا جس کو پڑھنا ہے۔ آئیے میں وسیع صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئے، میرا یہ ارادہ ہے اور بہرحال سب کو ثواب میں شریک کرنا، سارے لوگ پڑھیں، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، بہرحال وسیع صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئے، ایک صلوات باوجود بلند ارشاد فرمائیں۔ کو صلوات کا سہارا دے آؤ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے دن ہے اور یہ مصائب کے روز چل رہے ہیں، تو بی بی کی ایک فریاد ہے، اپنے بابا سے سماعت فرمائیے۔ بابا ہے بابا صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، دربار جا
رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا یہ فاطمہ پہ مصیبت کا وقت ہے یہ مرحلہ کٹھن ہے قیامت کا وقت ہے خطبہ سنا رہی ہوں میں خطبہ سنا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بی بی کی کیا خطا تھی؟ صرف یہی کہ بی بی گریہ وزاری کرتی تھی اور یہ بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھے بتائے کہ کیا تھا میرا قصور صدمہ ہے یہ کہ شہر کی آبادیوں سے دور آنسو بہا رہی ہوں میں آنسو بہا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا غریب بیٹی کی غربت تو دیکھ لو امت نے حق نہیں دیا بنت رسول کو ارے یہ اجر پا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد یہ مجھ پر ستم ہوا ارے محسن میرا شہید ہوا وہ مصیبت یہ غم اٹھا رہی ہوں میں یہ غم اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد امت کے ہے نقاب کو رخ سے ہٹا کے آج دربار میں لعین کے خطبہ سنا کے آج حق کو بچا رہی ہوں میں حق کو بچا رہی ہوں میں
बाबा तुम्हारे बाद सदमे उठा रही हूँ मैं, बाबा तुम्हारे बाद। वसी साहब अपने पुरदर्द आवाज में अशार पेश कर रहे थे, आप हजरात मसाब हो रहे थे। यही आंसू नजात का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। रोज़े महशर खातून महशर इसकी जज़ा अता फरमाएंगी। वक्त तो तकरीबन हो गया और बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, लेकिन क़िबला बस मेरे ख्याल से यहीं पर है, चंद लम्हों में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात मिलजुल के एक सलवात बावज़ बुलंद इरशाद फरमाएं। इस सांसों में सैयदा की दुआ का असर मिले, सांसों में सैयदा की दुआ का असर मिले, चाहे ये जिंदगी मुझे कुल दोपहर मिले। सांसों में सैयदा की दुआ का असर मिले, चाहे ये जिंदगी मुझे कुल दोपहर मिले। हर मुनकिरे फिदक को ज़मीन से निकाल दूं, हर मुनकिरे फिदक को ज़मीन से निकाल दूं, मुझको ये अख्तियार ज़मीन पर अगर मिले। हर मुनकिरे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कि हर मुनकिरे फिदक को ज़मीन से निकाल दूं, मुझको ये अख्तियार ज़मीन पर अगर मिले। जाहिद साहब से गुजारिश है कि सवाबन 12 क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, 2 शेर पढ़ लें सवाबन, आप भी शरीक हो जाए, उसके बाद क़िबला को इंशाअल्लाह मिलजुल के एक सलवात बावज़ बुलंद। खानदान इस्मत व तहारत पर मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। एक मतलब और बस 2-3 शेर जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह। घुट अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, समाअत करें इंशाअल्लाह, मौजूद होंगे कि घुट अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, बीवी ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है, ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। मक्तले अस्र में मरने से बचा रखा है, मक्तले अस्र में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। और ये शेर बतौर खास समाअत हुआ इंशाअल्लाह, बहुत मौजूद होंगे। मिंबर पे अलम देख रहे हैं कि 2 अलम नस्ब है, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो। ये क्यों 2 अलम नस्ब होते हैं? एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। जिस शेर के लिए ये शेर सुनाए बतौर खास इंशाअल्लाह, आखिरी ये शेर होगा कि आसमानों को बिछा दे तू ज़मीन पर या रब, आसमानों को बिछा दे तू ज़मीन पर या रब। या इसी शेर को पलट के इस तरीके से कह दूं, अगर आप लोग मुतवज्जे हो जाएं एक बार, साहिल भाई, आसमानों को बिछा दे तू ज़मीन पर या रब, इस शेर को इस तरीके से अगर कह दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि सरज़मीन गोंडी पर माशाअल्लाह से 18 मजालिस का इनकाद हो रहा है। आसमानों को बिछा दे, आसमानों को गोंडी में बिछा दे या रब, आसमानों को गोंडी में बिछा दे या रब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। आसमानों को गोंडी में बिछा दे या रब। सरजमीन हिंदुस्तान पर इतनी मजालिस कहीं नहीं होती जितनी मजलिस गोंडी में हो रही शहजादी की शान में, इसलिए कहा कि आसमानों को गोंडी में बिछा दे या रब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। और हजरत नूह, हर मोमिन के घर में कफन करबला का जरूर होता है, समाअत कर ले कि हजरत नूह उसे देते हैं जीने की दुआ,
حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے، جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے۔ جناب بلال کاظمی صاحب کے اشعار ہمارے زاہد صاحب پیش فرما رہے تھے۔ دو شعر سنے آپ حضرات، چونکہ میں وقت کا بڑا پابند ہوں، قبلہ بھی تشریف لا چکے، وقت بھی ہو چکا۔ دو شعر پہلے سلطان سرور صاحب کے سنے کہ یہ مصلی جو سر فرش ادا رکھا ہے، یہ مصلی جو سر فرش ادا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ اور آخری شعر، ایک شعر استاد ڈاکٹر شعور آدمی صاحب کا اسی زمین میں اور قبلہ ہوں گے کہ دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ استاد ڈاکٹر شعور آدمی نے ممبئی سے فرمایا کہ پدم سے اپنی پیغمبر نے نکالا تھا جنہیں، پدم سے اپنی پیغمبر نے نکالا تھا جنہیں، خامخواہ تم نے انہیں سر پہ بٹھا رکھا۔ پدم سے اپنی پیغمبر نے نکالا تھا جنہیں، خامخواہ تم نے انہیں سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ وقت تمام ہو گیا، ورنہ 50 شعر تو تمام دیگر شعراء کے لکھنؤ کے اور ممبئی کے پڑھ ہی دیتا میں، نہیں بس وقت کی بات۔ یوں تو دیکھیے نہ پڑھنے والے کا دل بھرے گا نہ سننے والے کا، لیکن جو کام وقت کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خدمت جاری رہے گی۔ آئیے، پدم سے اپنی پیغمبر نے نکالا تھا جنہیں، خامخواہ تم نے انہیں سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ آئیے حضرات، بڑے ادب کے ساتھ بسط خلوص گزارش کرو عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کے ممبر پر تشریف لائے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے پہلے ہی تشریف لائیں، بعد میں کافی بڑا مجمع آتا ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیں اور جس کو کربلا جانے کی جتنی جلدی ہو اتنی بلند صلوات پڑھے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك
واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے دعا کے لیے بہت سخت سید عبد الحسین، سید اظہر حسین، اعجاز حسین، احمد حسین، مہدی حسن، زاہد حسین، انصار حسین، وحیدن بی بی اور گلشن انی خاں مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. وہ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کل ہماری بات چلی تھی کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، ابھی اس پر واپس آتے ہیں. کل جہاں سے چھوٹی تھی بات وہاں جا کر کے پھر پلٹتے ہیں. دوسرا مسئلہ تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے لوگ کون ہیں؟ آیہ مباہلہ نے طے کر دیا کہ سچے وہی ہیں جو میدان مباہلہ میں گئے، یعنی مولا، یعنی حضرت صدیقہ اور امام حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام. اب دیکھیے جو ہے وہ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے، جس کے لیے قرآن کریم نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ لے آؤ اس طرح کا. نہیں ہو پا رہا 10 سورہ لے آؤ، 21 سورہ لے آؤ، ایک ہی آیت لے آؤ، ہے نا. اس کا مطلب کچھ تو ہے قرآن میں جو اتنا دعویٰ قرآن مجید کر رہا ہے. اور یہ بھی بالکل عقل کی بات ہے کہ آپ کے سمجھ میں قرآن نہیں آتا تو قرآن کے خلاف بولنے کے بجائے ایک جواب میں لے آؤ نا. قرآن تو چیلنج کر رہا ہے. ایک ایک حرف، حتیٰ کل بات پھر چلی گئی تھی، ریپیٹیشن وہ بھی معجزہ ہے، تکرار وہ بھی معجزہ ہے. کل میں نے کہا کہ صاحب شاعر لوگ ریپیٹ کریں تو اتنا عیب نہیں مانا جاتا، بلکہ لوگ فرمائش کر دیتے ہیں کہ حضور یہ وہ والا، آدمی پڑھ دیتا. لیکن ابھی ہم لوگ ریپیٹ کریں تو ارے یار وہی جو ہے وہ ہلوری امام باڑے والی یہاں بھی دوہرا دیا، سمجھ. تو جب ہمارا ریپیٹیشن آپ برداشت نہیں کر پاتے تو جو اللہ کا کلام ہے اس میں ریپیٹیشن کا، وہ ریپیٹیشن تم سمجھ رہے ہو نا، اس کے پیچھے راز ہے. آپ قرآن رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ایک ہی سورے میں ریپیٹ ہوا ہے یا نہیں ہے. لیکن چلیے پھر بھی وہاں تو کم از کم بیچ میں ایک ایک دو آیتوں کا فاصلہ ہے، تب ہوتا ہے پھر تکرار. فَبِأَيِّ آلَاءِ ایک آیت تو ایسی ہے سیم دوہرا دی گئی ہے بلا فاصل. وہ کہاں ہے؟ ایک فے کا فرق ہے، صرف سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
सेम आयत रिपीट हुई है कि नहीं रिपीट हुई है? तो आप कहेंगे साहब अरे कुरान तो दोहराता है। हमारी अक्ल और है, हम कुरान की हद तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें क्या पता कि जो तुम रिपीटेशन समझ रहे हो, दोहराना समझ रहे हो, उसमें कुरान ने मोमिनों के लिए कितनी बड़ी तस्कीन की बात रखी। अब मैं आपको समझाता हूँ। अरबी ज़बान में, अब ये देखिए है बिल्कुल स्कूल की मदरसे की ज़बान है, लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगा कि आम बच्चे की भी समझ में आ जाए। अरबी ज़बान में दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, एक को कहते हैं मारिफा और एक को कहते हैं नकेरा। बहुत आराम से समझाऊंगा, समझिए ताकि आयत में मज़ा आए। एक का नाम है मारिफा और एक का नाम है नकेरा। मारिफा किसे कहते हैं? मुअय्यन चीज़ को। क्या नाम है आपका? निहाल। ये इस जिस्म मुबारक का नाम निहाल है, ये क्या हुआ? मारिफा। ये साहब क्या है? नूर मोहम्मद। ये क्या है? मारिफा। ये क्या है साहब? साहिल। वो आम साहिल नहीं है, मखसूस है इस जिस्म से। ये क्या है? मारिफा। तो मारिफा किसे कहते हैं? मुअय्यन चीज़ को, है ना। इसके अपोजिट है नकरा। तो नकरा समझाने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद समझ गए। गैर मुअय्यन चीज़, जैसे आदमी, है ना, इंसान, बशर, शहर, 50 तो है। तो गैर मुअय्यन चीज़ को क्या कहते हैं? नकरा। ये दो चीज़ समझ में आ गई ना आसानी से। मारिफा यानी मुअय्यन चीज़, नकरा यानी गैर मुअय्यन चीज़। अब कभी कभी लफ्ज़ खिलकत के एतबार से, पैदाइश के एतबार से ज़ाती तौर पर नकरा है, मगर उसको मारिफा में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत तवज्जो से रखिए। वो ज़रा सा चूके तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। कभी कभी वजूद के एतबार से, खिलकत के एतबार से लफ्ज़ नकरा है, लेकिन उसको मारिफे में कन्वर्ट किया जाए। उसके बहुत से तरीक़े हैं। मैं कोई जो है वो वसीक़ा स्कूल में बैठ के क्लास नहीं ले रहा हूँ कि हाँ पूरा समझाऊँ। एक जो बात है जो यहाँ है, मिन जुमला उन चीज़ों के कि जो गैर मुअय्यन चीज़ को कन्वर्ट कर देता है मुअय्यन में, बहुत से तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है शुरू में अलिफ लाम लगा दीजिए। हमने आपको क्या बताया? नकरा जो मुअय्यन ना हो, जैसे बशर, वैसे ही है रसूल। रसूल क्या है? नकरा। 1,24,000 है भाई, पता नहीं कौन सा रसूल। तो ये रसूल क्या है? लफ्ज़ नकरा है। बट इस रसूल को आप मारिफा में कन्वर्ट कर सकते हैं, खास रसूल कह सकते हैं। करना क्या है? अलिफ लाम लगा दो। अब उसकी मिसाल मैं कुरान से देता हूं कि इसी रसूल को कुरान ने पहले एज ए नकरा यूज किया, फिर फौरन एज ए मारिफा यूज किया। कहा? इरशाद होता बअसल्लाहु इला फिरऔन रसूलन। अल्लाह ने भेजा फिरौन की तरफ एक रसूल। वो कौन रसूल है? नहीं मालूम। अल्लाह ने एक रसूल भेजा, नकरा हुआ ना। अब आगे कुरान कहता फासा फिरऔनो अर्रसूला, लेकिन फिरौन ने नाफरमानी की उसी रसूल की जिसको भेजा था। ये मुअय्यन हो गया ना। ये कहां से माना ले आए? उसी रसूल को जिसको भेजा था का अलिफ लाम। एक अलिफ लाम इतने माना दे गया अचानक। तो समझ में आ गया ना कि अलिफ लाम अगर लगा है तो लफ्ज क्या है? पहचान हो गई, मारिफा। अलिफ लाम नहीं है, नकरा है। ठीक। अब आइए, एक कानून ये है कि किसी एक इबारत में, अच्छा अब वो जो आयत पढ़ी आपने उसको मैं एक बार दोहरा दें। पहले ये था कि इसमें मारिफा क्या है, नकरा क्या है। फ़इन्न मअल उस्रे युस्रन। उस्र माने प्रॉब्लम, परेशानी, तंगी, मुसीबत, ये है उस्र, ऐन सीन रे। इन्न मअल उस्रे युस्रन। युस्रन उसी का अपोजिट है, आसानी, है ना।
لیکن قانونی اعتبار سے العسر کیا ہے؟ معرفہ، الف لام لگا ہوا. یسرن کیا ہوا؟ نکرہ. اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عبارت میں معرفہ ریپیٹ ہوتا ہے تو چاہے جتنی مرتبہ آپ بولیے گا سب کے معنی ملا کے ایک ہوگا. اب دیکھیں قرآن کی باریکی غور کیجیے. آپ قرآن ہے کیا؟ جتندر کیا جانے قرآن کیا ہے. 26 آیت بدل دیجیے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہی سب جن کو پڑھنا نہیں آتا 26 آیت نکال دیجیے. یہ باریکیاں ہیں قرآن مجید کی. تو العسر کیا ہے؟ معرفہ. قانون ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ معرفہ اگر کسی ایک عبارت میں ریپیٹ ہوتا ہے تو چاہے جتنی بار ریپیٹ ہو کل کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک. لیکن اگر نکرہ ریپیٹ ہوگا تو جتنی بار ریپیٹ ہوگا اتنے معنی مانے جائیں گے. ہو گئی نا بات؟ العسر معرفہ ہے، جتنی بار ریپیٹ ہوگا ایک معنی. عسر کے معنی مصیبت، پریشانی. یسر معنی اس کا الٹا، آسانی. وہ نکرہ ہے، جتنی بار ریپیٹ ہوگا اتنے معنی ہوں گے. ان دونوں آیتوں میں عسر بھی 2 بار آیا ہے، یسر بھی 2 بار آیا ہے. تو عسر کے دونوں ملا کر کے ایک بنیں گے، یسر کے دونوں ملا کے 2 معنی بنیں گے. کچھ سمجھ میں آیا قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، تسکین ہے مومنین کے لیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. گویا قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے ٹینشن مت لو. اگر مصیبت آئے، اگر ایک مصیبت آئے گی بدلے میں ہم ڈبل آسانی دیں گے. قرآن کا صلوات در محمد و زیادہ ٹینشن مت لو. اسی لیے کوئی شاعر ہے، عربی شاعر ہے، آپ بھی اس کو نظم کرنا چاہیے تو ایک علمی شعر ہوگا آپ کا. وہ شاعر بھی اسی بنا پر کہتا ہے اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی علم نشرح. یہ آیت کس سورے میں ہے؟ سورہ علم نشرح میں. اذا ضاقت بک الدنیا تفکر یا ففکر فی علم نشرح. اگر دنیا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے ٹینشن مت لو، علم نشرح پر غور کرو، اس کو پڑھو. تجد یسرین بعد العسر. دیکھو گے کہ ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی خدا دے رہا ہے. اذا فکرت ففرح. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہیے جو بات کہنے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ قرآن کی حتی ریپیٹیشن بھی معجزہ ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے. ہو گئی نا بات؟ تو جو قرآن اتنا باریک ہو ہے نا تو اس کے یہاں ایک جو گڑبڑ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، آپ شاعر ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی. مجلس پڑھ کے اترے، اب جا رہے ہیں ہم ڈونگری تک، راستہ یہ والی بات اگر اس کے بعد کہا ہوتا تو اور بڑھیا چلتی. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پبلک محسوس کرے نہ کرے لیکن جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی خامیاں اگر سمجھدار ہے تو پکڑتا ہے، سمجھتا ہے. ارے یار پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ اچھا خاصی مجلس چل رہی تھی نکل گیا، کاش نہ کہا ہوتا. کبھی ہوتا ہے کہ ارے یار یہ تو بھول گئے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ہم کو ہوتا یہ کہ جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے. اتنی باریکی کے باوجود جو میں نے آپ کو سنایا، کیا قرآن سے یہ چوک ممکن ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے؟ یعنی جو لفظ قرآن نے جہاں رکھا ہے اس کی وہی جگہ ہے، ہٹا کے وہ بات نہیں آئے گی. یہاں تک ہو چکا ہے نا. کل ہم آپ کو ٹال گئے تھے اسی بنا پر کہ آج اس پر آپ سمجھ میں آ گیا کہ کونوا مع الصادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل بیت. پکی ہو گئی نا. قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، ہے نا، تقوی اختیار کرو. پھر کیا کہا؟
कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर कुरान पलट के कह देता तो क्या प्रॉब्लम थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मास सादिकीन वत्तकुल्लाह, कह सकता, मतलब तो वही था ना। कहना बारीकी इसमें है, ऐ साहिबान ईमान सच्चों के साथ हो जाओ और तकवा इख्तियार करो। अगर कुरान इस तरह कह देता तो हमारे लिए बड़ी राहत थी। अहले बैत से मोहब्बत करो, समझे, जिसका चाहो मारो दाबो खाओ, देखा जाएगा, समझे। और उसके बाद जब रिटायर हो जाना तो थोड़ा तकवा इख्तियार कर लेना। अगर कुरान में कूनू मास सादिकीन पहले कहा होता तो हमको ये गुंजाइश मिल जाती कि पहले सच्चों का साथ पकड़ो, फिर देखा जाएगा, तकवा भी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन कुरान ने तकवा पहले कहा है, फिर कूनू मास सादिकीन कहा है। इसका क्या मतलब है? यानी कुरान अहले बैत की अजमत बयान कर रहा है इस तरतीब से कि हर चोर उचक्का उठाई गिरा उसको हक नहीं है कहने का कि हम अली वाले हैं। और कर रहे हैं जिसका दिल चाहे मुंह उठाए चले आ रहे हैं, हम मौलाई हैं। तो कुरान ने पहले ईमान की शर्त लगाई है, समझ गए आप, फिर तकवे की शर्त लगाई है। जब ये दो चीजें आ जाए तब कहो हम अली वाले हैं। अली अहले बैत हल्के फुल्के लोग नहीं हैं कि जिसका दिल चाहे कह दे हम अली वाले हैं। सुनिए, अच्छा, जिसके अंदर तकवा होगा निहाल साहब, उसको क्या कहा जाएगा? मुत्तकी। जिसके अंदर तकवा, अभी तकवे की बात पर फिर आएंगे, तकवा किसे कहते हैं। तो जिसके अंदर तकवा होगा उसको क्या कहा जाएगा बॉस? मुत्तकी। मौला को बहुत कुछ कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन, है ना, खलीफतुल मुस्लिमीन। तो जो मोमिन है सबके अमीर वो है, जो मुसलमान है सबके हातिम वो हैं। लेकिन कभी आज तक सुना आपने इमामुल मुस्लिमीन? अब इमाम के साथ क्या लगता है? इमामुल मुस्लिमीन नहीं है, इमामुल मुत्तकीन है। इमाम मुत्तकियों के। यहां तक आप आ गए तो इसका मत, जैसे आपको पता है, नहीं जाने दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अब ये बात हुई कि अहले बैत, अरे सामने जो है वो मिनिस्टर देख लीजिए, है ना, अरे साहब उनको वो फला चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है। कौन? अरे वो फला, हमें उसका कपड़ा देखो, ये चीफ मिनिस्टर के साथ रह पाएंगे घड़े से निकला हुआ कपड़ा पहन के? तो एक दुनिया का मिनिस्टर है, उसके लिए तो बगैर किरीच के साथ बैठ नहीं सकते। तो अब इसका मतलब यह है कि अहले बैत की मईयत इख्तियार करने से पहले क्या होना चाहिए? तकवा। लिहाजा अब ज़रूरत यह है कि मौलवी साहब लेट मत करो, बताओ तकवा क्या है ना। अब यहाँ से कुछ चलूँगा, आज फिर लेट हुआ है तो कल इसको आगे बढ़ा करके फिर परसों मेन पर आते हैं। ये जब मुकद्दमात समझ में आएंगे ना तब फदक अच्छा समझ में आएगा। सलवात बर मोहम्मद।
تو یہاں تک آ گئے. تو اب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا. اب بتاؤ تقوی کیا ہے؟ کل ہلکا سا اشارہ کر کے گزر گئے تھے. کسی کو یاد ہے کہ امام نے تقوی کی ڈیفینیشن میں کیا فرمایا تھا؟ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. وہ کئی اقوال نقل کیے جس میں لاسٹ میں یہ تھا کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یفقدک حیث امرک. وہاں سے غائب نہ ہو جہاں آرڈر ہے رہنے کا. ولا یراک حیث نہا. اور وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا. اس کی وضاحت میں بزرگوں کا فرمانا یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل بولیے ہونے نہ پائے. یہی ہے نا. تو مین چیز کیا ہے؟ آپ بہت مستحبات کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں وہ الگ سے بات ہے, مگر مین کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹے. نماز شب نہیں پڑھو گے چلے گا, مگر اس کے چکر میں صبح کی مت چھوڑو. یہ ہے نا مین چیز. لہذا اب آئیے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں کہ مین چیز ہے. دیکھیے جہاں عبادت نام ہے کچھ کرنے کا, وہیں عبادت نام ہے کچھ نہ کرنے کا. صلوات بر محمد وآلہ. چنانچہ حرام سے بچو, اپنے آپ کو کاہے سے بچاؤ؟ گناہ سے بچاؤ. چنانچہ امام فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام, ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا احب الی اللہ من صلاۃ 1000 رکعہ تطوعا. 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے خدا کو ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا. آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ دین کیا چاہ رہا ہے. اب سنیے آپ حرام کرتا کیا ہے. یہ میں نے مثال گڑھی ہے لیکن اپنی جیب سے نہیں, یہ آیت حدیث تھی امام کی تو اس بنا پر میں نے گڑھی حدیث. فیض آباد میں رہتے تھے, اتنی اوقات نہیں کہ کچھ, اب تو زمینوں کا حال یہ کہ پوری زندگی کمائی لگا دی تب جا کے کچھ ہوگا. یہ مثال ہے, اللہ کا شکر ایک مکان چھوٹا موٹا لے لیا مثال. تو صاحب بڑی محنت مشقت کے بعد ایک بسہ زمین فیض آباد میں لے لیا تو کل پیسہ اینڈ فنڈ کا تو زمینیں میں چلا گیا. اب بنواویں کہاں سے؟ تو ایک لڑکا ہے سمجھے, اب 9 بجے اسکول گئے 3 بجے لوٹ کے آئے تو ہم نے کہا یار آج کل مزدوری بہت زیادہ یہ ہے تو ایسا کرو ذکی بھائی ایک کام کرتے ہیں, شہروں میں ادھا بھی چلتا ہے جیسے ٹرالی نہیں ہوتی ہاف, تو ہم نے کہا ہاف جو ہے وہ ڈھالا منگا لو بالو کا, ایک بوریا سیمنٹ, 400-500 اینٹا اور اپنا روز 5-5 اینٹا خدا جوڑ لیا جائے. روزانہ 1 گھنٹہ جاتے ہیں 10 اینٹا, روز ایک کڑاہی مسالہ بناتے ہیں 10 اینٹا جوڑ لیتے ہیں. تو ایک دن میں جوڑا ہم نے 10 اینٹا, مہینے بھر میں کتنا جڑ جائے گا؟ 300. مہینے بھر میں جوڑا ہم نے 300 تو سال بھر میں 12 36, بیچ میں چھٹی بھی ہو گئی کہیں مجلس پڑھ لے 3000 جوڑ لیا ہے نا. 1 سال میں ہم نے جوڑا 3000 اینٹا, 5 سال میں 15000. باؤنڈری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ 10 اینٹا روز, مگر 5 سال میں 10 سال میں باؤنڈری ہو گئی ہماری. وہی بغل میں نور محمد بھائی نے لے لیا. تو نوکری الگ چیز ہے, بزنس الگ چیز ہے. نوکری میں تو بندھا پیسہ ہے, بزنس میں الٹ بھی سکتا ہے, اللہ چھپر پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے خدا کرے انشاءاللہ جو ہے وہ. تو انہوں نے کہہ رہے بھائی مثال ہے برا مت ماننا جائے, تو انہوں نے کہی مولانا تیرا یار مر جائیں گے, گھر ہی نہیں بن پائے گا, اور اللہ نے دیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا صاحب, 1000 مزدور اور 200 مستری اور 500 بڑی بڑی مشینیں کھٹا کھٹ جو ہے وہ جسے یدھ استر پر ایک دن میں پوری دیواریں کھڑی, شٹرنگ ہو گئی. سمجھ گئے آپ؟ کل آ کے چھت ڈال دیں گے, ایک دن میں مکان تیار. وسیع صاحب کی خالی باؤنڈری کئی سال میں ہوئی؟ 10 سال میں, 5 سال میں.
اور نور محمد بھیا کا. لیکن جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھی تو ان کو اب شام کو واپس بھی تو جانا ہے. اب سنیے, واپس جانے کے لیے بیک کرنا پڑے گا. تو اب کوئی بڑی جو ہے مشین تھی, اس نے بیک لگایا گھمانے کے لیے. وہ ایکسیلریٹر پر پیر زیادہ دب گیا, وہ بجائے گھومنے کے جا کے نئی دیوار بھگ سے مارا اس نے. ایک دھکا لگا جو 2000 مزدوروں سے ملا کر کے ایک دن میں تیار کیا تھا, ایک دھکے میں ساری دیوار آ جائے گی نیچے کی نہیں. امام فرماتے ہیں گناہ کا حال یہی ہے. سنیے آپ دین کیا کہہ رہا ہے. گناہ کا حال یہی ہے. اب جو میں نے کہا نا حدیث کی بنیاد پر مثال گڑی, فرماتے جدو وجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو, وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو, مراد مستحب بھی ہے, ہاں واجب تو کرنا ہے. اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو, فَلَا تَعْصُوا, گناہ مت کرو. اب سنیے آگے امام کیا کہتے ہیں. فَإِنَّ مَن يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ, اگر کوئی دیوار اٹھائے دھکا نہ دے, يَرْتَفِعُ بِنَاؤُهُ, تو ایک نہ ایک دن دیوار کھڑی ہو جائے گی. وَإِن كَانَ يَسِيرًا, چاہے 5 اینٹا کیوں نہ ہو, ہے نا. وَمَن يَبْنَا وَيَهْدِمْ, لیکن جو اٹھاتا رہے دھکا مارتا رہے, فرماتے یوشک ان لا يرتفع بناء, قیامت آ جائے گی دیوار کھڑی نہیں ہوگی. امام فرماتے گناہ کا مطلب یہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ پوری رات عبادت کیا, نماز جماعت پڑھی, سمجھے آپ, مسجد میں افطاری بھجوایا, سمجھ گئے آپ, 1 کنٹل ثواب آج کا ہو گیا. اور اس کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے, یار مولانا کراتا ہی نہیں صحیح ہے. ایک دھکا غیبت کا مارا, سب روزہ نماز گیا. صلوات برما غور فرما رہے ہیں آپ کیا ہے. یہ چھٹے امام سے اسی ٹائپ کی ایک بات رسول اللہ نے بھی کہی. دیکھیے آدمی کو یہ پتا سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہے؟ زمین کا. اگر غور کیجئے آپ, پراپرٹی بنانے کا شوق ہمارے آپ کے یہاں سب سے زیادہ. رسول اللہ نے فرمایا چکر میں نہ پڑو, ہم بتاتے ہیں پلاٹ کا پلاٹ خالی پڑا ہے, 200 ایکڑ چاہیے, 500 ایکڑ چاہیے, جتنا چاہو قبضہ کر لو. پیغمبر سے میں سنا رہا ہوں یہ حدیث. ارے کیسے ہوگا؟ پرانے زمانے میں سنا ہوگا نا, آبادی وغیرہ, جس کا قبضہ اس کی, تو قبضے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ پیڑ لگا دیتے تھے. چلا مقدمہ ظاہر ہے ہماری 100 سال پرانی بسواری ہے نا. تو دنیا میں بھی ہوتا ہے جس کا پیڑ, پیغمبر کہتے ہیں یار قبضہ کرنا نا, پیڑ لگا دو زمین تمہاری. کہاں خالی پلاٹ ہے؟ فرمایا جنت میں. بلا وجہ یار وقف کے چکر میں پڑے ہو, امام حسین کا دابنے چکر میں پڑے ہو, پلاٹ کا پلاٹ جنت میں خالی پڑا ہے, پیڑ لگا دو, قبضہ خودے ہو جائے گا. کہا صاحب تو پیڑ کیسے لگے گا؟ پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ, جو ایک سبحان اللہ کہے گا, اللہ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ لگا دے گا. موبائل کھولو, صلوات بر محمد کھولو, کیلکولیٹر نکالو, اس میں ایک دن میں ایک مومن آدمی کم سے کم کتنی بار سبحان اللہ کہتا ہے؟ کم سے کم 165 بار. کیسے؟ ہر نماز کے بعد 35 بار تو کہیں گے نا. 5 نماز کے بعد کتنا ہوا؟ 30 25 150, 5 3 15, ہے نا. تو ڈیلی 165 تو یہ ہو گیا.
کہیں مجلس میں چلے گئے اچھا لگا سبحان اللہ, کہیں محفل میں چلے گئے اور تاؤ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سمجھا, ایک ساتھ 4-5 ٹھو لگا دیا. تو وہ اس کو چھوڑیے, خالی اس کو چھوڑیے آپ. تو ایک دن میں ایک آدمی جو ہے وہ کتنی بار کہہ رہا ہے, 165 بار. تو ڈیلی جو ہے وہ آپ کا کئی پیڑ لگ رہا ہے, 165. کئی سال کے ہو, 50 کے. 15 سال نکال دو, 5 سال نکال دو, جب سے تو صاحب جب سے نماز پڑھ 40 مان لیے, 40 سال. تو کئی سال کے ہو امام بھائی, 65. چلو ان کا 15 نکالو, 50 پورا ملے گا, ہے نا. ہاں, ان کا 15 نکالو, 50 پورا نہیں ملے گا. تو ایک آدمی ایک دن میں لگاتا ہے 165 پیڑ. تو بچوں جواب دو, 30 دن میں کتنا لگائے گا؟ 165 گڑے 30, بولو. 4950 پیڑ لگا ایک مہینے میں. تو 12 مہینے میں 4950 گڑے 12, 59,400. ایک سال میں 59,400 گڑے 50. سوچیے تو, نہیں پھر سے دیکھو, 27 لاکھ کے اوپر ہوگا, 2,97,000, 29,70,000. اگر ایک کو ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے تو علی امام کا کئی پیڑ لگ چکا, کم سے کم 29,70,000. 29,70,000 پیڑ لگانے کے لیے 100 بیگھہ چاہیے, بولیے. ہمیں بلا وجہ وقف کے چکر میں پڑے, دین بھی گیا, ایمان بھی گیا, مذہب بھی گیا, جتیندر الگ بنے. پندرہ 20 سال برداشت کر لیتے, 50 لاکھ پیڑ تو تمہارا ویسے ہی تھا جنت میں. تو اب پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی ایک بار سبحان اللہ کہے گا, بولیے, ایک پیڑ. تو فقام رجل من القریش, اپنے خاندان کا آدمی کھڑا ہو گیا, اور یہ رسول اللہ, یہ ارے ہم سمجھانے کے لیے اسے رہا ہوگا, کتاب میں تو لہجہ نہیں لکھا ہے نا, ویڈیو بنا, اپنی عقل سے سوچے گا آدمی. فقام رجل من قریش, ایک قریش کا آدمی کھڑا ہو گیا. وقال ان شجرنا فی الجنت لکثیرا, اور یہ باپ رے باپ, تب تو بڑا پیڑ لگ گیا ہوگا, ہے نا. کتنا لگا تھا ان کا؟ 29 لاکھ. وہ پتہ نہیں 65 کا تھا کہ 80 کا تھا. پیغمبر نے فرمایا نعم, بتیا تو صحیح ہے, لگ تو گیا ہے, لیکن اب پیغمبر نے فرمایا ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا, پیڑ تو لگ گیا بہت, مگر یاد رکھنا, ہوش میں رہنا, آگ مت بھیج دینا. 29 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے 50 سال لگے گا, پورا جنگل جلانے کے لیے ایک تیلی کافی ہے. تو جو 50 سال میں لگایا 50 لاکھ پیڑ, مسجد کے گیٹ میں بیٹھ کے ایک غیبت کر دی, سب جل کے خاک. صلوات در محمد و اب یہاں تک آئے آپ, ہے نا. تو مین چیز, فوکس اسلام کا کاہے پر ہے؟ نماز واجب ہے, مگر خالی نماز پر کالر ٹائٹ مت کرو, گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ گئے آپ؟ روزہ واجب ہے, کالر ٹائٹ مت کرو. تو مین چیز کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ جدو واجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, نہیں بھی جو ہے وہ 2 پارہ روز قرآن پڑھ پا رہے ہو, کوئی بات نہیں, مگر گناہ نہ کرو. یہ مین چیز ہوئی نا. اب آئیے, گناہ کی 2 قسمیں ہیں.
گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہلکا پھلکا اور ایک بڑا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مذہب کی یا عربی میں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ یعنی بولیے بڑا گناہ۔ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بڑا گناہ بولیے کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی جو تعریف اور ڈیفینیشن بتائی گئی ہے بڑے گناہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ گناہ بڑا مانا جائے گا جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا حدیث میں جہنم کی بات کہی گئی۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ ٹھیک، کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو بڑا گناہ کہا گیا ہے، مگر ان کے لیے نہ آیت میں نہ حدیث میں جہنم کی بات نہیں دکھ رہی ہے، پھر بھی وہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ ممکن ہے اس گناہ کو، چاہے اس کے لیے بات ہو یا نہ ہو، کسی ایسے گناہ سے بڑا کہا گیا ہے کہ جس کے لیے قرآن میں جہنم کی بات ہے۔ تو اب چونکہ جہنم والے گناہ سے بڑا کہا گیا ہے تو چاہے اس کے لیے الگ سے جہنم کی بات ہو یا نہ ہو، جب اس سے بڑا ہے اور یہ خدا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا قتل کے لیے قرآن میں آیت ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ تو چونکہ قتل کی سزا قرآن میں صاف لفظوں میں جہنم کہی گئی ہے، اس لیے گناہ قتل کون سا گناہ مانا جائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ ایک گناہ ہے جس کے لیے قرآن میں جہنم کی بات نہیں ہے لیکن اس کو قتل سے بڑا کہا گیا، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جب چھٹکے کے لیے گناہ کبیرہ کہا گیا تو اس کو تو اس سے بڑا کہا گیا، اور قرآن ہی میں ہے۔ کہاں؟ دو جگہ ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ ایک دوسری جگہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ تو اب چاہے فتنے کے لیے قرآن میں جہنم کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن فتنہ بھی گناہ کبیرہ مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل سے بڑا کہا گیا۔ اب سمجھے آپ، یہ بیٹھ کے جو ہم لوگ چوراہے پہ ان کی بات کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ہضم کرنے کا جذبہ رکھیے، ورنہ فتنے کی لائن میں پکڑے گئے قیامت میں تو قاتل سے بڑے مجرم ہم بنیں گے۔ لہذا ہوش میں رہیے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ خوب، اب یہاں تک آ گئے، اب آئیے، اب ٹائم نہیں، اب اس کو کل آگے بڑھائیں گے۔ تو گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں تو اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ گناہ صغیرہ۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ بھی کبھی کبھی کنورٹ ہو جاتا ہے کبیرہ میں۔ کب؟ کہ جب ریپیٹ ہونے لگے۔ ایک بار ہو گیا، توبہ کر لیا، بات ختم، لیکن بار بار دوہراؤ گے تو وہ صغیرہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ کبیرہ میں۔ ابھی ادھر نہیں جانا، اب مجھ کو آنا ادھر۔ تو یہ ہو گیا نا، آپ چاہے جتنی نماز پڑھیے، چاہے جتنی نیکی کیجئے، اگر آپ گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو ایک مثال میں گویا بنی بنائی دیوار پہ جو ہے وہ دھکا مار رہے ہیں، اس روایت کے حساب سے 30 لاکھ پیڑ میں جو ہے وہ آپ ماچس لگا رہے ہیں، ہے نا؟ تو مین چیز ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ گناہ کی دو قسمیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ ہے اس میں روایتیں ہیں لیکن ادھر نہیں جائیں گے۔ کم سے کم 7 اور آگے 32 تک لے گئے۔ اس کی وجوہات کیوں اختلاف ہے وہ ہمارے وقت نہیں ہے، ہو گئے نا؟ جیسے قتل گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے،
سمجھ گئے آپ؟ غیبت گناہ کبیرہ ہے، تہمت گناہ کبیرہ ہے، یہ سب جانے دیا ہم کو جہاں جانا ہے، مجلس کا جو موضوع اس پر جاتے جاتے من جملہ ان گناہوں کے جن کو گناہ کبیرہ مانا گیا ہے اور طے ہوا کہ گناہ کے ساتھ پھر عبادت کا مزہ نہیں ہے. اب چاہے جس پوسٹ پر چلے جائیے، چاہے جتنے زیادہ عبادت گزار بن جائیے، اگر گناہ ہے تو بات بن نہیں سکتی ہے. من جملہ ان گناہوں کے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ایک گناہ ہے جس کو روایت کی زبان میں کہتے ہیں حبس الحقوق. کیا؟ دہرائیے. حبس الحقوق یعنی کسی کا حق مار لینا. اب آپ سمجھے میں کہاں سے چل رہا ہوتی رہتی؟ کسی کا حق مار لینا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. عام مومن کا اگر حق مار لے، پہنچے آپ کہاں جا رہے دھیرے دھیرے؟ تو ابھی کل اس پر آئے گی بات ختم ہو گیا کہ حق مارنا کتنا ہے، پھر پرسوں آئیں گے فدق پر. اگر عام آدمی کا آپ حق مار لیجئے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی رسول کی بیٹی کا حق مار لے، صلوات بر محمد و آل محمد. اب انشاءاللہ اس پر بات پہلے حق مارنے پر ہوگی. اس میں ایک شق اور ہے، وہ بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. شہزادی کے صدقے میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا. کل ہوا تو کل، نہیں تو ملا جلا کر کے. سمجھے آپ؟ کبھی جانور کو چارہ دیا ہے؟ خالی جو ہے وہ بھوسے سے دودھ نہیں نکلتا، ہرا چارہ بھی چاہیے، کچھ چونی بھی چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ تو اب انشاءاللہ کل سے خبر کے بات ہوگی. صلوات بر محمد و آل. اب اس کو یہی روک دیجئے، کل سے انشاءاللہ بات ہوگی کہ حق مارنے کی سزا کیا ہے. وہ حق چاہے جیسا ہو. بھائی بمبئی رہتا ہے، بٹوارا ہو چکا ہے، اب اپنا گھر بنانے لگے. جب تک ٹیلی فون ہوگا، جب تک سمجھائیں گے، جب تک فلائٹ کا ٹکٹ لیں گے. آدمی باپ کے مرنے میں تو پہنچ نہیں پاتا، اس میں کیا پہنچے گا؟ جب تک آئیں گے تب تک دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور اگر آ بھی گئے تو پیروا پکڑ لیں گے، کریں گے کیا؟ سمجھے؟ اس طرح کی بھی چالیس سب انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. کبھی کبھی ہوتا ہے، کل ضرور آئیے گا. کل کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے. نہال بھائی 500 روپیہ دے دیجئے. کب دو گے؟ ایک ہفتے میں دے دیں گے. ایک ہفتہ نہیں، 7 مہینہ ہو گیا، 7 سال ہو گیا. ان کا کیا حکم ہے یہ سب انشاءاللہ کل. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا اور یہ طے ہو جائے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، تب انشاءاللہ پھر بات ہوگی کہ اب ان پر لعنت کرو جنہوں نے فاطمہ کا حق ادا یہاں تک بات آ گئی. اس کو یہیں چھوڑیے. اب اگر جو ہے وہ دھیرے دھیرے جیسے شاعری میں گریز ہوتا ہے نا، گریز پر جائیں گے تو پھر 15 منٹ اسی بھائی یہیں چھوڑ دیجئے. کل سے یہاں سے اسٹارٹ ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد پنچایت ہوئی. پنچایت میں ہو گیا. اس میں بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہو گیا. وہ ایک قبیلہ تھا بنی اسلم کا. سمجھ گیا؟ ان سے سیٹنگ ہو گئی. اپنا کچھ آئے تھے، تھوڑا دبنگ ٹائپ کے یہ لوگ تھے
کہ یار اس میٹر میں ہمارا ساتھ دے دو گے سمجھ لیں گے ہم بعد میں، جو آج کل ہوتا ہے. تو قبیلہ بنی اسلم کا سپورٹ بھی مل گیا، بہرحال ہو گیا. اب بیٹھ کے میٹنگ ہوئی کہ یار کل تو ہو گیا، بچا کون کون ہے. سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر تو بعد میں گڑبڑ ہوئے نا جا کے جمل میں. زبیر پھپھیرے بھائی تھے مولا کے رسول اللہ کے، بھائی ساتھ میں تھے، یہ اس وقت تک اس گھر میں تھے، زبیر بھی تھے. بہرحال تو کہنے لگا بلا. آدمی آیا، کیا ہے صاحب؟ کہا کہ خلیفہ رسول نے بلایا. تو مولا کہنے رہی یار اتنی جلدی رسول اللہ پہ جھوٹ، مطلب کیا ہوا؟ شاید ابے غدیر میں مجھ کو بنایا، 20 دن میں کیا ہو گیا؟ لوٹ کے آیا، اس نے جا کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی رسول اللہ جھوٹ. کہتے جاؤ میرے نام سے بلا کے لاؤ، جو فلاں نے بلائے رہے. کہ جا کے کہہ دو کہ میں نے طے کیا ہے کہ جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا تب تک گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. یہ کیوں ہوا؟ صلوات بر محمد وآلہ. آج میری راہ ادھر گھوم گئی تو شاید مصائب کم ہو، گریا کم ہوگا، اس کو کل پورا کر دیں، مگر یہ بھی ضروری ہے. صلوات بر محمد وآلہ. ایک سوال جو بہت اہم ہے یہاں کے اوپر، کتنے آدمی تھے غدیر میں سر؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ میں کل مدینے کے نہیں تھے، ادھر ادھر کے بھی تھے، لیکن مین مدینے کے لوگ تھے، ہے نا. واقعہ کب ہوا؟ 18 ذی الحجہ کو. رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ جوڑیے کئی دن ہوا؟ 12 ادھر، اگر 30 کا چاند ہوا ہے نا، 30 محرم وہ بھی چاند مان لیجئے، 30 10 40 2 42 28 ادھر، کل 30 کا چاند مانتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا دن ہوا؟ 70 دن. 70 دن کے بعد ممکن ہے کہ پبلک بھول جائے. یہ سوال اٹھے گا کہ فتح لینے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ. تو 70 دن میں کیسے بھول سکتا ہے آدمی؟ لیکن وہ ہو گیا. تو اب کل کو قیامت میں مدینے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کہو بھیا آپ تھے غدیر میں نہیں تھے، ان کا زیادہ معاملہ خراب ہے جو تھے، جو نہیں تھے بھیا آپ لوگوں نے سب نے یار 70 دن میں کیسے بھلا دیا؟ کہنے صاحب بھلایا نہیں ہے، وہ بنا لیا. حضرت علی کھڑے نہیں ہوئے تو ہم کرتے کیا؟ اگر یہ کھڑے ہوئے ہوتے، ہم ساتھ نہ دیتے تو ہم مجرم. آپ بتائیے مدینے والے بچ جائیں گے کہ نہیں بچ جائیں گے؟ بچ گئے بھائی، ہم کو تو پکارے ہی نہیں. اب علی پر واجب ہے یہ اپنا حق بولو، یہ تو کل بچ جائیں گے. اس کے لیے مولا نے کیا کیا؟ سواری منگوائی. اچھا ایک چیز اور بتائیے، ابھی 70 دن پہلے کی بات ہے، ارے 70 چھوڑیے، 70 تو غدیر ہے نا، چند دن پہلے کی بات ہے. سب نے دیکھا رسول اللہ فاطمہ کو کتنا چاہتے تھے. یہ مرتے ہی اتنی بڑی دشمنی کیسے ہو گئی؟ سوال ہوگا نہیں؟ جواب آسان ہے. فاطمہ سے دشمنی نہیں تھی، مین دشمنی تھی کہ علی کے لیے کھڑی کیوں ہوئی. یہ آپ اس کو جتنا غور کیجیے اتنا سمجھ میں آئے گا. تو مولا نے کیا کیا کہ ایسا کرو قیامت تک یہ لوگ سر اٹھانے کے لائق رہ نہ جائیں. تاریخ کہتی ہے مولا نے سواری منگایا، خچر تھا یا کچھ تھا، اس پر جناب فاطمہ کو بٹھایا. ایسا نہیں ہے، ساتھ ساتھ چلیے ولایت کے. ایک ایک دروازے پر مدینے کے مولا آئے. ہاں صاحب غدیر میں تھے آپ؟ ہاں صاحب تھے. پیغمبر نے کیا کہا؟ سنا؟ ہاں صاحب سنا. علی نے کیا بتایا؟ کہا وہ چھوڑو، اب ساتھ دو گے؟ ہاں صاحب. کچھ لوگوں نے کہا یس. حضرت نے کہا اگر ساتھ دینا صبح ہی ہے، موت کے ہاتھ میں بیعت کر کے، مطلب کوئی ضروری نہیں کہ زندہ بچ پاؤ، جس کو کہتے ہیں ہمارے دیہات میں بوجھ لو تب باجھو. ہاں سمجھ کے آؤ کہ زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، سر مڈا کے، تلوار لے کے صبح آئی ہے. صبح وہی ڈھاک کے 3 پات
سلمان، ابو ذر، مقداد، جن جن لوگوں نے آج اقرار کیا تھا کل، آج مولا پھر ان کا کیا بھیا کیا ہوا؟ ہاں کیا بتائیں؟ کہا نہیں کل آئیں گے. پھر گول. یہ کیس ہوا ہے 3 دن تک لگاتار. مولا نے حجت تمام کر دی نا. تو اب شاید میری اپنی ہے کہ یہ خلافت جائے جہنم میں، ہم کو قرآن بچانا ہے. بیٹھ گئے کہ اب یہ کام کرو جو قیامت تک کا ہے. تب یہ آدمی آیا، حضرت نے کہا جا کہہ دو میں قرآن جمع کر رہا ہوں. جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. اس میں لفظ تب تک ردا دوش پر نہیں ڈالوں گا. مطلب یہ کہ آدمی جب باہر نکلتا تو ردا اوڑھ کے ردا نہیں ڈالوں گا، نہیں باہر نہیں نکلوں گا. بات دب گئی. اب نہیں معلوم مجھ کو میری کم علمی کہیے، جہالت کہیے، 10 دن بعد 15 دن بعد جب وہ تیار کر لیا تب آئے. لوگوں یہ قرآن ہے، کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کس کے بارے میں نازل ہوا، ہم نے سب اکٹھا کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں دماغ. اگر اس کو مان لیا گیا تب منمانی کیسے ہوگی؟ تو بھیا پتنگ کبھی اڑایا ہے؟ نہیں. لکھنؤ کی زبان ہے سدی سے کاٹنا ہے نا. مین تو بولا جاتا ہے یہ محاوروں میں کہ ابھی کاٹ دو سدی سے، ورنہ پھر ان کا قرآن اگر ریکگنائزڈ ہو گیا تو پھر ہماری چلے گی نہیں نا. اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب. عذاب جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ انف ہے، ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، واپس آ گئے. وہ گیا وہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا. والی پبلک اپنا قرآن پیش کرے، چل چکی سرکار. کہ یار تو کیا کریں؟ کہ بولو ابھی بولو. کہ جاؤ تم ہی جاؤ. تو کل بات آئی تھی نا قنفذوا کی. قنفذ اور یہ جو ہے وہ اور کچھ لوگ آئے. اچھا جناب فاطمہ کا مولا کا گھر اور مسجد ملی ہوئی ہے، تو یہ لوگ بیٹھ گئے مسجد میں. قنفذوا کو بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ. یہ پہلے دن کا قصہ ہے. لگتا ہے شام ہو رہی تھی، اس لیے کہ دوپہر کے بعد تو شاید مولانا قرآن پیش کیا ہو، تو تھوڑا سا لیٹ آور کی بات تھی. اس دن نہیں ہو سکتا تھا کچھ، مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ آگے ہونا کیا ہے. کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ کہا وہ علی کو بلا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ. شہزادے نے کہا جا کہہ دو علی نہیں جائیں گے. اس نے آگے کہہ دیا. مسجد میں سب بیٹھے تھے کہ وہ صاحب علی تو آئے نہیں، فاطمہ آئی تھی دروازے کے پاس، کہنے لگی جا کہہ دو ہم نہیں آئے، وہ علی نہیں آئیں گے. جناب فاطمہ عام عورت ہے جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، لیکن جانتے ہو کہتا کیا ہے؟ فاطمہ نے کہہ دیا تم لوٹ آئے. یہ میرا جملہ، ابھی اس کا جملہ اصل دوہرا رہا ہوں. مطلب یہ ما لی وللمرأة، یہ اس کا جملہ. میں ہم سے عورتوں سے کیا لینا لادنا ہے؟ عورت کے کہنے تم لوٹ آئے. فاطمہ عام عورت ہیں، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے. کل بتایا ہے کہ فاطمہ کا کیا عالم ہوگا میدان قیامت میں. لیکن اس سے یہ ہوا کہ اتنا سمجھ میں آ گیا ان کے کہ بیعت اتنا آسان کام نہیں ہے. لہذا ٹائم نہیں ہے، کل اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. تیاری سے چلو کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو کرنا کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ آگ پہلے سے لے کے کیوں آئے. کل والے میں سمجھ چکے کیا ہونا ہے. آگ لے کے آئے، لکڑی لے کے آئے، اور پھر کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ کھٹکھٹایا. ان لوگوں نے دروازے کو جلایا، دھکا دیا، ہے نا. بات یہاں تک آئی کہ جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں، مولا کے سامنے آن کے سینہ سپر ہو گئے. کل کے دوروں مصائب آپ کے ذہن میں ہے. اس قنفذ ملعون نے کوڑا مارا اور دوسرے نے جو ہے وہ دستے سے تلوار کے شکم مبارک میں ایسا وار کیا کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضہ خودی، فضہ پکڑو سنبھالو، لقد سقطت ما فی احشاء. اس کے بعد
روایت کہتی ہے مولا بھی چیخ پڑے. یہ پہلے نہیں معلوم تھا اس لیے پچھلے سال نہیں پڑھا میں نے اس کو. اب کی کہیں دیکھا کہ مولا نے بھی کہا یا فزت ہو ادر کی مولا تکی, ارے فزت دوڑو اپنی بیوی کی خبر لو. اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا, بات پوری کر دوں, روئیے نہ روئیے کل رو لیجئے گا, مگر یہ بات ذہن میں آنی چاہیے. اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی بے ہوش ہو گئی. ایک سوال یہاں ہے, ایک سوال اس کے پہلے تھا, کل بات آئے گی. ایک سوال یہاں ہے, اس کو جلدی سے, اس میں ٹائم لگتا ہے, اس کو جلدی سے کہہ کے گزر جاتا ہوں. یہ بھیا یہ سب مولا کے سامنے ہوا. سوال یہ ہے, مار دیا گیا, بے ہوش ہو گئی, کیا ہو گیا تھا مولا کو؟ یہ سب مولا کے سامنے ہوا. یہی چیز جو لوگ سمجھ نہیں پاتے نا, وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں مولا کیسے برداشت کیا؟ کہ کس نے کہا برداشت کیا؟ اب جو تاریخ کہتی ہے, بعض تاریخوں میں ہے کہ جب مولا نے یہ دیکھا نا تب مولا کو جلال آ گیا. معمولی بات تھوڑی فاطمہ کے ساتھ ایسا ہو جائے, ہر مولا چپ رہے. پکڑا گریبان اس کا, پٹخ دیا, یہ زانو سینے پہ رکھ دیا. کمزور سمجھتے ہو؟ حالت یہ ہے جو بعض تاریخوں میں ہے کہ سناٹا چھا گیا, کچھ بھاگے, ارے صاحب یہ کیس ہو گیا ہے. تو وہاں سے یہ ہوا کہ جتنے آدمی مل جائیں, وہ جو بنی اسلم کہا نا, وہ اب ان کا رول یہاں سے شروع ہوگا. جتنے لوگ مل جائیں, گھس جاؤ, اس لیے کہ اگر علی آ گئے نا باہر اس حالت میں, پھر کوئی روک ووک نہیں پائے گا, ابھی روکو. اب نتیجہ جو بعض کتابوں میں ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح گھر میں گھس گئے. اب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جائیں گے, تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. پیغمبر کا آخری وقت ہے, رسول اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ, اپنا اپنا آدمی. جب کئی بار ہوا تو ام سلمہ ام المؤمنین نے فرمایا تم لوگ نہیں سمجھ رہے, یہ علی کو بلا. مولا آئے. روایت کہتی ہے کہ حضرت نے امیر المؤمنین کو کلیجے سے لگایا, اور یہ لمحہ مبارک پیغمبر کے بیوی کے کانوں تک لے گئے. نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور علی رو رہے ہیں. اچانک مولا کی چیخ نکل پڑی. وہ موقع نہیں تھا پوچھنے کا, پھر وفات ہو گئی. پھر یہ سب بعد میں جب حالات کچھ نارمل ہوئے تو کسی نے مولا سے پوچھا, مولا وہ چکر کیا تھا, کیا کہہ رہے تھے پیغمبر آپ سے, کہ پہلے تو آپ دھیرے دھیرے رو, پھر چیخ پڑے آپ. تو حضرت نے خود فرمایا کہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے, جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. اور پھر اپنے بعد کے واقعات بتا رہے تھے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. کہتے کہتے پیغمبر نے کہا علی فاطمہ کا بیٹا مارا جائے گا, پہلو شکستہ ہوگا. غیرتدار آدمی نا, کہ تب میں اس پر چیخ پڑا تھا, مجھے کیا کرنا ہے اس وقت, یعنی یہ سب ہوگا, میرا رول کیا ہوگا یا رسول اللہ, مجھے کرنا کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی اگر ناصر مل جائیں تو کھڑے ہو جانا, جہاد کرنا, ورنہ صبر کر لینا. یہ پیغمبر سے مولا کائنات کے جو ہے وہ پہلے سے وصیت ہے, صبر کر لینا. اب یہاں اب یہ واقعہ آپ کے ذہن میں, اب جب یہ لوگ گھسے تو مولا نے ایک بار دیکھا, تاریخ کا جملہ ہے وہ یہ ہے, کیا یہ پبلک کچھ میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کاش پیغمبر نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا, ورنہ یہ کیا کر لیتے. بھائی یہ جملہ جو تھا نا وہ کلک کر گیا, ہو سکتا ہے پیغمبر تو صبر کا وعدہ لے چکے ہیں, ان کی سمجھ میں آ گیا. ایک بات ادھر اب کوئی سپورٹ والا نہیں ہے, فاطمہ بے ہوش,
ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر نے صبر کا وعدہ لیا ہے. آگے بڑھ گئے, گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا ہے, آگے آگے کھینچتے ہوئے, اس سے کچھ لوگ دھکیلتے ہوئے, اس طرح سے تمہارے مولا کو لائے کہاں مسجد میں. بس تمام کیا میں نے, رو چکے آپ ماشاءاللہ. مجھے نہیں توقع تھی کہ اس پر آپ کے آنسو نکل آئیں گے. الحمدللہ. ادھر مسجد کا سنیے پھر ادھر کا سناتا ہوں. مسجد میں لے کے آئے, یہ ہاتھ مٹھی بند ہے مولا کی. کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ کھلوا کے ہاتھ رگڑوا کے شور کرنے, ہو گئی بیعت ہو گئی. اور ایک طرف یہ ہو رہا, دوسری طرف گردن پہ تلوار, بیعت کرو نہیں مار دیں گے. یہ ادھر ہو رہا ہے مسجد میں, ادھر کا سنیے. اتنی دیر میں بی بی کو غش سے افاقہ ہو گیا, ہوش میں آ گئی. تاریخ کہتی ہے اپنا درد, اپنا غم خالی اسی کا تصور کر لیجئے جو کل کہا گیا تھا کہ اور فاطمہ کے سینے میں دھسی آئے تو کتنی تکلیف ہوگی. غش سے فاقہ ہوا, اپنا درد بھول گئے. پہلا سوال بس تمام کیا, علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا, مشہور تو یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی نکل پڑی. ایک کتاب میں نے پڑھا جو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے بی بی چلنے کے لائق نہیں تھی. اور جو مصائب اب تک بیان ہوئے اس سے یہ بات عقل میں بھی آتی ہے. تب تو اس روایت کے حساب سے خاندان کی, بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھا, سر پہ ردا ڈالی, دو عورتوں نے پکڑایا اور اس طرح سے گھر سے نکل رہی ہے. دو باتیں ہیں, ایک روایت میں ہے کہ نکلی, فرمایا خلو ابن عمی, چھوڑ دو علی کو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. مطلب سمجھے, بابا کرتا سر پہ رکھ لوں گی, کیا ہوا ابھی سمجھ میں آ جائے. پانچویں امام کی بزم ہے, شہزادی کا ذکر آ گیا اور یہی بات آ گئی کہ بی بی نے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. تو یہ اب سمجھے, نبی کا کرتا رکھ مطلب دعا کر دوں گی, ہے نا. ایک تو یہ, ایک روایت جو مشہور ہے, ہو سکتا ہے دونوں بات فرمائی ہو, سلمان فارسی وہ نقل کرتے ہیں, نکلی فرمایا خلو ابن عمی, چھوڑ دو علی کو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. سنا ہے نا, سلمان کہتے ہیں بال تو نہیں کھولا, خالی کہا تھا نا صرف, لیکن سلمان کہتے ہیں جملہ نکلا. سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگی. سلمان تو یہاں کہتے ہیں جب دوبارہ بیٹھی ہے تو ہم کو اپنے منہ پر رومال رکھنا پڑا جو دھول اڑی ہے. یہ ادھر کا قصہ. ادھر کا میں آپ کو بتا چکا کہ مولا کی پوزیشن کیا ہے, گردن پہ تلوار, بیعت کرو نہیں مار دیں گے. اتنے میں بی بی کی آواز آقا کے کانوں میں پہنچ گئی, واہ رے میرا مولا, ارے دنیا کیا جانے علی کتنے رؤوف آدمی کا نام ہے, علی کتنے کریم آدمی کا نام ہے. پانچویں امام نے کہا نا کہ اگر بد دعا کر دیتی مدینہ ختم تھا, مولا سے کوئی مطلب تھا, چپ رہتے مدینہ تباہ ہو جاتا. کل کو تاریخ کیا لکھتی, اتنا ستایا بیٹی نے نبی کی بد دعا کر دی, مدینہ تباہ, مولا سے کوئی مطلب ہے. لیکن کیا کریم ہے میرا مولا, صدقے جائیں آقا تمہارے کرم کے. اس عالم میں جب کہ گردن پہ تلوار ہے, سلمان ادھر بلایا جلدی سے, جی مولا. سلمان غضب ہو جائے گا,
مدینہ بچے گا نہیں سلمان. تب کہ دوڑ جاؤ, زہرا سے کہہ دو گھر چلی جاؤ. ارے میرے مولا جانے قربانات پر, فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جاؤ. سلمان کہتے ہیں آیا بیوی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, مطلب آپ عذاب کا ذریعہ مت بنیے. بی بی نے کہا سلمان میں بھی یہ مزاج تھوڑی ہے میرا, کتا یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے ہیں. ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں, علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں. سلمان کہتے ہیں تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں کہ پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے گھر چلی جا. علی نے جی فرمایا میں علی کی اطاعت گزار. اور یہ کہہ کے بی بی واپس آ گئی. دنیا کی ساری عورتوں کے لیے شہزادی کا یہ عمل نمونہ ہے. کون عورت ہے جس کا شوہر تلوار اس کی گردن پر ہو اور وہ چلی جائے صرف اس جملے کے پر؟ یہ عمل نمونہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم عبدالحسین، اظہر حسین، اعجاز حسین، احمد حسین، مہدی حسن، زاہد حسین، انصار حسین، وحیدن بی بی، گلشن علی اور جتنے مؤمنین یہاں ہیں ہم لوگوں کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما یا اللہ. بحق فاطمہ زہرا جناب سید مہدی حسن اور محسن عباس اور اصغر رضا عرف شاویز یہ لوگ مریض خدا. بحق فاطمہ زہرا جلد جلد شفائے کامل عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حسین مومنین کے لیے ٹیلیز پر نظر مولا کا اہتمام پر نظر نوش فرمائے. حضرات مجلس ٹھیک 9 بجے شب میں شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگ وقت کا خیال رکھتے ہوئے کل 9 بجے تشریف لے آئے.
انشاءاللہ 2 مجلسیں ہو گئی اس سلسلے کی، ابھی 16 مجلسیں باقی، کل 9 بجے ٹھیک شب میں مجلس شروع ہوگی، آپ تشریف لے آئیں. یا حسین وسیع یا سیدہ 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 سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، زہرا کی غریبی حیدر کی غریبی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے. آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا جو مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، ملتے نبی زمین پر، ملتے نبی زمین پر گش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہے مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو
چپ چاپ سن رہے ہیں، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، پہلو بھی ہے شکستہ پہ بھی ہے چھالے، ہے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے، ہے یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میعاد نبی کو دی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہے مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ، بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفذ کا ہاتھ اٹھا، پہلو میں مرتضیٰ کی تلوار رو پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہے کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابیوں کے، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا بنت محمد، السلام علیک یا زوجۃ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی الائمة من بنیک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس، سیدی مولائی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرة شفاعتکم، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، سیدی و مولائی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔